بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کو مقرر کیا؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان دی یا نہیں، آئیے اس سے پہلے اذان کی فضیلت کے بارے میں پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ اذان اسلام کا شعار ہے، اس کی اہمیت و عظمت مسلم ہے اور مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں۔ چند روایتیں ملاحظہ ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی صحصح کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مؤذن کے گناہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے مؤذن کے گناہ اتنے وسیع بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ مؤذن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے جس کو وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ سب روز قیامت مؤذن کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ گواہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف پر کھڑے ہوئے نمازیوں کے لیے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کے اسی نسبت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مؤذن اپنی بلند آواز سے اذان دے، جتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے جو بھی جاندار اور بے جاندار اس آواز کو سنتے ہیں وہ مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مؤذن کی اذان پر جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے ثواب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر امامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی سخاستیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی۔ یہ 3 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو یہ 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اس سے خوش ہو جائے۔ دوسرا اس شخص کا ذکر آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن کے اذان دینے کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مقام روحا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحا مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو نمازیوں نے پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا کرنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ختم کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اذان کے لفظوں کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت حاصل ہو سکے؟ اس کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر الاسقلانی، علامہ زرقائی، امامہ دار قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور اس پر معتبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔